خالہ کی شادی ہو چکی تھی۔ خالو دبئی میں کام کرتے تھے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ خالہ کا ایک 7 مہینے کا چھوٹا سا بیٹا تھا۔ خالہ شہر میں رہتی تھی اور ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں خالہ کا پسندیدہ بھانجا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ پورے خاندان میں ان کا فیوریٹ تھا۔ ہماری خوب جمتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت مذاق کیا کرتے تھے۔ میں خالہ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ خالہ کو بھی اس کا علم تھا، لیکن میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ میری عمر کم تھی، اس لیے میں اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا، لیکن خالہ کو معلوم تھا۔ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے شادی کر لی۔ خالہ کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اب جا کر خالہ کو اولاد نصیب ہوئی۔ میرے خالو دریش قسم کے آدمی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی سے فری ہوا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میں گھر پر فری تھا۔ نوکری کی بات چل رہی تھی، لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہو پایا تھا۔ ایک رات خالو کا فون آیا۔ انہوں نے میری امی کو بتایا کہ ماریا آج کل بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں کام کے سلسلے میں دبئی ہوتا ہوں، اب جانتے ہیں مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے۔ میری امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ گھر پر کام کرنے والی ملازمہ نے کام چھوڑ دیا ہے اور ماریا کو بچے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ وہ گھر کے کام مشکل کر لیتی ہے، لیکن باہر سے سامان وغیرہ لانے کے لیے اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری ملازمہ کے لیے کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بنی۔ کاشی کیونکہ فری ہے، اگر ہو سکے تو اسے ماریا کے پاس بھیج دے۔ جیسی ملازمہ کا انتظام ہو جائے گا وہ واپس آ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کاشی ماریا کا بہت خیال رکھے گا۔ میری امی نے کہا بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی کاشی کو ماریا کے پاس بھیج دوں گی۔ صبح امی نے مجھے بتایا کہ رات کو تمہارے خالو کا فون آیا تھا اور وہ بہت پریشان تھے۔ امی نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا آج ہی خالو کے پاس جاؤ۔ جو ہی میں نے یہ سنا تو میرے اندر مانو ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ میں تو بہت دیر سے خالہ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یونیورسٹی میں مصروفیات ہی بہت تھی جس کی وجہ سے میں ٹائم نہ نکال سکا، اور خالہ کی بھی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے امی سے کہا آپ میرا سامان پیک کر دو، میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ شام کو میں نے اپنا سارا سامان باندھا، اسٹیشن پر چلا گیا۔ میں نے ٹرین پکڑی اور سیدھا خالہ کے پاس چلا گیا۔ امی نے خالہ کو بتا دیا تھا کہ کاشی آ رہا ہے، اس لیے خالہ نے میرا پسندیدہ کھانا بنایا۔ میں نے جا کر بیل دی۔ دروازہ کھولا تو میں نے ان کو دیکھ کر حیران سا ہو گیا۔ خالہ نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں خالہ کی آمد لگ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن شادی کے بعد ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ خالہ جیسے حسن ہمارے پورے خاندان میں کسی کا نہ تھا۔ ان کے جسم کی ہر ایک چیز کمال تھی۔ میں تو خالہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا ارے کاشی کہاں گم ہو گئے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو بہت پیاری ہو گئی ہیں۔ میں نے خالہ سے کہا مجھے گلے نہیں ملیں گی۔ یہ کہنا تھا کہ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا تم ابھی بھی نہیں بدلے، بہت شرارتی ہو۔ میں اندر گیا۔ خالہ کا بیٹا سو رہا تھا تو میں نے اسے جا کر گود میں اٹھایا۔ خالہ نے کہا چلو باتیں بھی کرتے رہو گے، کھانا بھی کھاؤ گے۔ پھر میں نے کھانا کھایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کاشی تم بھی سوچتے ہوگے تمہاری خالہ نے تمہیں کام کے لیے یہاں بلا لیا ہے۔ میں نے کہا خالہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے کچھ بھی۔ وہ کہنے لگی اس لیے مجھے تم سب سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ دوپہر کو میں اور خالہ فلم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹو رونے لگ گیا۔ خالہ نے کیسے بھوک لگی ہوگی، میں نے چھوٹو کو خالہ کو پکڑا دیا۔ خالہ نے سپنا پلایا۔ میں نے ایسے حسن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالہ نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی تمہاری نظریں کہاں پر ہیں؟ کچھ نہیں، وہ تو ایسی۔ خالہ نے کہا میں سب سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ اگلے دن خالہ نے مجھے کہا کاشی مجھے بازار لے چلو۔ میں نے بائک نکالی اور خالہ کو بٹھا کر بازار لے گیا۔ خالہ نے چھوٹو کو سلا دیا تھا، لیکن پھر بھی واپسی کی بہت جلدی تھی۔ واپسی پر خالہ نے مجھے کہا تھوڑی جلدی چلاؤ۔ میں نے ایسا کیا تو اچانک خالہ کا ہاتھ میرے پاس آ گیا۔ میں اسی وقت جوش میں آ گیا۔ خالہ کو بھی اسی وقت پتہ لگ گیا۔ خالہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کہنے لگی ارے کاشی مجھے معاف کرنا۔ میں نے کہا خالہ کوئی بات نہیں۔ ہم واپس آ گئے۔ چھوٹو ابھی سو رہا تھا۔ خالہ نے مجھے کہا کاشی چھوٹو کا دھیان رکھنا، میں نہا لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ۔ خالہ نہانے چلی گئی، لیکن میرے اندر تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں باتھ روم کے پاس گیا اور چھپکے سے روشن دان سے دیکھنے لگا۔ میں دیکھ کر تو مانو پاگل ہو گیا تھا۔
مجھ سے رہا نہیں گیا، اچانک خالہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں جلدی سے باہر آ گیا۔ خالہ نے کپڑے چینج کیے اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی یہ کیسی حرکت تھی؟ میں نے کہا خالہ آپ کو پتہ تو ہے میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ سب کچھ سمجھتی ہو۔ خالہ نے کہا دیکھو کاشی، وہ سب کچھ تو بھول جاؤ، اب میری شادی ہو چکی ہے اور تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں منہ بنا کر باہر آ گیا۔ شام کو خالہ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا لیکن میں نہیں آیا۔ خالہ نے رات کو مجھے بلایا اور کہنے لگی کاشی چلو اب غصہ چھوڑ دو۔ میری خالہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور مجھے کہا کہ آج رات میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ خالہ نے نائٹی پہنی ہوئی تھی اور خالہ کا حسن اس میں سے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا آپ اس نائٹی میں تو قیامت لگ رہی ہوگی۔ خالہ نے کہا تم باز نہیں ہوگے۔ رات کو خالہ نے کہا کاشی تیز سے میرے سر پر مالش کر دو، سر پر بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے مالش کرتے کرتے اپنے ہاتھ خالہ کے دونوں پر لے جاتا۔ خالہ نے 1-2 دفعہ ٹھوکا لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود میں نہیں ہٹا۔ خالہ نے مجھے کہا میں سب سمجھتی ہوں کاشی کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا خالہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو مالش کر رہا ہوں۔ خالہ نے کہا مجھے پتہ ہے تم کون سی مالش کر رہے ہو۔ خیر اس بار خالہ نے مجھے منع نہیں کیا، میں نے بھی اسے اشارہ سمجھا اور اپنے مقصد کی طرف راغب رہا۔ میں خالہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتا تھا۔ رات کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں خالہ کے لیے وہ چیز لے آتا۔ اب میرا معمول بن گیا تھا کہ جب بھی خالہ چھوٹو کو پلاتی تو میں اپنی نگاہیں وہیں رکھتا۔ کچھ دنوں کے بعد خالہ نے مجھے کہا جس حالت میں میں ہوتی ہوں تو تم مجھے کچھ نظروں سے دیکھتے ہو۔ میں نے کہا خالہ آپ کی خوبصورتی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اب خالہ مسکرائی۔ میں نے خالہ کو کہا اس کو میں ہاں سمجھوں۔ خالہ نے کہا بدتمیز نہ ہو۔ تو کچھ دن اسی طرح بیٹھ گئے۔ ایک شام میں اور خالہ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دن موسم بہت سہانا تھا، بارش ہونے کے امکان تھے۔ چھوٹے سکون سے اپنی نیند پوری کر رہے تھے، اتنے میں اچانک سے بارش ہونے لگ گئی۔ بارش بہت زوروں سے برس رہی تھی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی آ جاؤ کاشی بارش میں نہائے۔ خالہ نے بہت ہی پتلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب بارش کی بوندیں ان پر گری تو ان کے حسن مکمل طور پر نمایاں ہو رہا تھا۔ اب خالہ کے ساتھ انجوائے کرنے لگ گیا تو خالہ کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں گئی۔ رات کو خالہ نے شلوار پہنی ہوئی تھی اور اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں خالہ کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ جب رات کے 2 بجے تو میں نے آہستہ سے خالہ کو سہلانا شروع کر دیا۔ خالہ اٹھ گئی۔ پہلے تو خالہ نے 2-3 مرتبہ میرا ہاتھ پیچھے کر دیا لیکن ہم پھر خالہ کو بھی مزہ آنے لگ گیا۔ پھر میں نے خالہ کے دونوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پھر خالہ نے مجھے کہا اب دیر کس بات کی ہے؟